چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ مگر وہ جان نثاروں کی اس جماعت کے بارے میں ایک ممتاز فرد ضرور تھے۔ حضرت امام کا عشق اس قدر مثالی تھا کہ صحابہ اکرام کے بعد ماضی و حال میں دور تک آپ کا کوئی حریف نظر نہیں آتا تھا۔ یہ بے شمار لوگوں نے ذات سے عشق کیا ہے، مگر دنیا میں کچھ ایسے وارفتہ شوق بھی نظر آتے ہیں جو ذات کے ایک ایک حوالے سے عشق کرتے ہیں۔ حضرت امام شہر رسول کے ایک گوشے میں اس حدیث کو سینے سے لگائے ہوئے بیٹھے رہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں سے فرمایا تھا، مدینہ ان کے حق میں بہتر ہے اگر وہ سمجھیں۔ زبان رسالت سے ادا ہونے والے یہی چند الفاظ حضرت امام کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھے۔ وہ سنگین لمحات جن میں آپ کے اہل خانہ فاقہ کشی کا شکار ہوتے تھے، اس وقت بھی کچھ اہل ثروت اشارہ کیا کرتے تھے کہ مدینہ چھوڑ کر چلے آؤ، سارے اقتدار مسائل حل ہو جائیں گے۔ ترک وطن میں امام کی توہین نہیں تھی۔ اگر آپ گھر سے باہر قدم نکالتے تو عقیدت مندوں کا ہجوم پائے اقدس پر سر رکھ دیتا، لیکن جس کے لیے مدینہ ہی سب کچھ ہو وہ چند طلائی اور نقرائی سکے کیا دنیا کی بادشاہت بھی قبول نہیں کرتا۔ حضرت امام کو رسول کریم کی ایک ایک نسبت سے والہانہ عشق تھا۔ اگرچہ خلیفہ منصور کی سیاسی فتنہ انگیزیوں میں امام پر قیامت ٹوٹ گئی تھی، لیکن آپ نے حضرت محمد نفس زکیہ کا اس لیے ساتھ دیا تھا کہ وہ خاندان سادات سے تعلق رکھتے تھے۔ امام کو جہاں بھی رسالت کا نقش قدم نظر آتا وہاں آپ کی جبین شوق جھک جاتی۔ امام اکثر دعا مانگا کرتے، اے اللہ تو نے مجھے خاک مدینہ سے اٹھایا اور اسی خاک میں ملا دے۔ علامہ ابن خلکان نے تحریر کیا ہے کہ امام مالک تمام عمر مدینہ منورہ میں کبھی اونٹ پر سوار نہیں ہوئے۔ انتہائی ضعف اور کمزوری کے باوجود بھی آپ نے اس عمل کا ارتکاب نہیں کیا۔ امام کی ناتوانی کو دیکھ کر کوئی غمگسار شاگرد اصرار کرتا تو آپ بڑے رقت انگیز لہجے میں فرماتے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی سواری کے کھروں سے اس جگہ کو پامال کروں جس مقدس سرزمین میں میرے آقا سرور دو جہان محو خواب ہوں۔ عمر کے آخری حصے میں مدینے سے باہر بھی تشریف نہ لے جاتے، اس خوف سے کہ کہیں دوسرے مقام پر موت نہ آ جائے اور پھر اس دیار پاک میں دفن نہ ہو سکیں۔ شہر رسول سے امام کی محبت کا یہ حال تھا کہ خود بھی خاک مدینہ کو اپنے سر پر سجاتے اور دوسروں کو بھی اس ارض مقدس سے والہانہ عشق کرنے کی تلقین فرماتے۔ یہ وہ مٹی کا کافرانہ فلسفہ نہیں تھا کہ جس کے تحت زمین انسان کی ماں ہے۔ حضرت امام جس مٹی کی بات کرتے تھے وہ ہر طاغوتی زہر کے لیے تریاق کا درجہ رکھتی ہے۔ اس مٹی پر امام مالک بن انس نے خدا کی سب سے بڑے پیغمبر احمد مجتبیٰ اور سب سے بڑے مقرب فرشتے حضرت جبریل امین کے مقدس قدموں کے نشانات محسوس کیے۔ یہاں اڑنے والی گرد کہکشاں سے زیادہ تابناک تھی۔ اس مٹی پر رہنے والے ایک شخص نے عہد جاہلیت کی تقسیم کردہ تمام مٹیوں کو ہم رنگ بنا دیا تھا اور شکستہ زمین کے بکھرے ہوئے سارے ٹکڑوں کو ان کی اکائی سے جوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ زمین کے سیاہ و سفید بیٹے اعلیٰ نسب اور حقیر نسل کے فرزند ایک ہی صف میں دوش بدوش کھڑے ہو گئے تھے اور پھر یہی مٹی بیماری انسانیت کے لیے اکسیر بن گئی۔ حضرت امام اسی لیے خاک مدینہ کے سناخواں تھے۔ منصور کا بیٹا خلیفہ مہدی حضرت امام مالک سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا۔ ایک بار مہدی مدینہ منورہ آیا تو امام اس سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مہدی بہت احترام سے پیش آیا، خوب خاطر و مدارت کی اور پھر جب امام رخصت ہونے لگے تو اس نے نصیحت کی خواہش ظاہر کی۔ جواباً امام نے فرمایا، میں تجھے خدا سے روز محشر سے اور پرسش اعمال سے ڈراتا ہوں۔ جسے خوف خدا نہیں وہ ہلاکت کے بہت قریب کھڑا ہے۔ میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ دنیا میں جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسیوں سے مہربانی کے ساتھ پیش آئے گا وہ آخرت میں معزز اور محترم ٹھہرے گا۔ مجھ تک یہ معتبر روایت پہنچی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے، یہیں میری قبر بنے گی اور یہیں سے مجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس کے باشندے میرے پڑوسی ہیں، میری امت پر یہ حق ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کی حفاظت کرے، میں ان کا شفیع بھی ہوں اور گواہ بھی۔ حضرت امام مالک کی
نصیحت سن کر مہدی آبدیدہ ہو گیا۔ پھر اس نے اہل مدینہ پر لطف و کرم کی ایسی بارش کی کہ مہدی کا یہ عمل ایک تاریخی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ نے اظہار عقیدت کے لیے اس شہر مقدس کا طواف کیا۔ دوران طواف وہ بآواز بلند کہتا جاتا تھا کہ خدا کی قسم، اگر امام مجھ پر شفقت نہ فرماتے تو میں زندگی کی بڑی سعادت سے محروم رہ جاتا۔ اب میں ہمیشہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسیوں کا خیال رکھوں گا۔ اسی خلیفہ مہدی نے ایک بار اپنے مصاحب خاص ربی کے ہاتھ میں امام مالک کو 3000 اشرفیاں ارسال کیں۔ آپ نے مہدی کی یہ نظر قبول کی۔ ربی کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر بڑے ادب سے عرض کیا، امیر المومنین اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ آپ ان کے ہمراہ بغداد تشریف لے چلیں۔ حضرت امام نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر ربی سے فرمایا، تم نے میرے آقا کا فرمان مقدس سنا ہے؟ ربی کوئی عالم حدیث نہیں تھے، اس لیے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے بولے، میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ حضرت امام نے ربی کے سامنے وہ حدیث مبارک بیان کر دی جس کا مفہوم یہ ہے، مدینہ ان کے حق میں بہتر ہے اگر وہ اس بات کو سمجھیں۔ حضرت امام کی گفتگو کا مفہوم سمجھ گئے تھے مگر احتراماً سر جھکائے بیٹھے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر ایک دن بھی آقا کا روزہ اقدس نظر نہ آئے تو غلام کی جان پر بن جاتی ہے۔ امام کے الفاظ میں وہ جلال تھا کہ ربی کانپنے لگے۔ انہوں نے اس عاشق رسول کی بہت سی باتیں سنیں مگر آج اپنی آنکھوں سے امام کے عشق کا اندازہ دیکھ رہے تھے۔ میں نور کے اس حصار سے نکل کر کہاں جا سکتا ہوں؟ میری تو دنیا ہی تاریک ہو جائے گی۔ امام کے لہجے میں بڑا سوز تھا۔ میں تو پہچانا ہی اسی ذات کے حوالے سے جاتا ہوں، اگر اس کا دامن چھوٹا تو مالک بے نشان ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر امام نے خلیفہ مہدی کی دی ہوئی اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی اور ربی کے سامنے رکھ دی۔ امیر المومنین سے کہنا کہ مالک بن انس خاک مدینہ کے ایک ذرے کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی قبول نہیں کرے گا۔ ربی امام کا یہ بے باک طرز عمل دیکھ کر گھبرائے۔ نہیں، امیر المومنین کا یہ مقصد ہرگز نہیں۔ امام کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے ربی کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ تو بس ایک ہی خواہش تھی کہ اس طرح آپ کی موجودگی اہل بغداد کے لیے باعث برکت ہوگی۔ آپ کہیں بھی رہیں، امیر المومنین کے حق میں دعائے خیر فرمائیے گا۔ خدا امیر کو ان کے حسن نیت کا صلہ دے۔ امام نے خلیفہ مہدی کے چند دعائیہ کلمات کہے اور ربی آپ کے مکان سے اس طرح اٹھ گئے کہ ان کے قدموں کی لرزش نمایاں تھی۔ خاک مدینہ سے امام کی والہانہ محبت عشق رسول کا ہی نتیجہ تھی، اور عشق رسول تو وہ تھا جس نے گداؤں کو شہنشاہ اور کم نظروں کو روشن ضمیر بنا دیا۔ حضرت امام بھی چونکہ اسی در کے مانگنے والے تھے، اسی لیے قدرت نے آپ کو بھی اعلیٰ ظرفی اور بے باکی کے ساتھ فراست نظری جیسی غیر معمولی صفات بخشی تھی۔ حضرت امام کی فراست کا یہ حال تھا کہ آپ خاموشی کی زبان بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اہل زباں آپ کو لفظوں کے پیچ و خم میں الجھانے کی کوشش کرتا تو امام کی روشن نظریں اس کے دل کی گہرائیوں تک اتر کر بات کا مفہوم اخذ کر لیتی تھیں۔ کچھ لوگوں نے امام کی اس صفت کو مستقبل بینی کی صفت سے تعبیر کیا۔ حضرت امام کبھی کبھی فرماتے تھے، میں نے اپنے استاد ابن حرمز سے ظاہری علوم کے علاوہ بھی کچھ سیکھا ہے۔ میں لوگوں کے سامنے وہی باتیں دہراتا ہوں جو ان کے حق میں مفید ہیں۔ اگر میں اپنے دوسرے علم کا مظاہرہ کروں تو انسانی عقل الجھ کر رہ جائے۔ حضرت امام کا یہ مخصوص علم کیا تھا، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، مگر پھر بھی تاریخ کے مستند کتابوں میں کچھ ایسے واقعات نظر آتے تھے جن سے امام کی فراست نظر کا اندازہ ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کی اس صفت کو الہامی کیفیت کا نام دے دیتے۔ بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو، لیکن یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ امام کی عارفانہ نگاہ بہت دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حضرت امام شافعی جب پہلی بار آپ کی درس گاہ میں تشریف لے آئے تھے تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، اے محمد، گناہوں سے بچو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک تمہارا درجہ بہت بلند ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ خدا نے محمد بن ادریس شافعی کو ایک جلیل القدر امام کی حیثیت سے شہرت دوام بخشی۔
اسے اہل دنیا امام مالک کی پیشگوئی کہیں یا فراست نظر۔ اللہ نے آپ کو ایسی آنکھ عطا فرمائی جو پس دیوار بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ اسی طرح ایک اور عجیب واقعہ ہوا جو امام مالک کی فراست نظر پر روشن دلیل ہے۔ مشہور بزرگ یحییٰ بن خلف فرماتے ہیں، میں ایک دن حضرت امام مالک بن انس کی خدمت میں حاضر تھا۔ درس حدیث ختم ہو چکا تھا اور اب مجلس فقہ آراستہ تھی۔ لوگ مختلف شرعی مسائل دریافت کر رہے تھے اور امام بڑی محبت سے انسانی ذہن کی الجھنوں کو دور فرما رہے تھے۔ اچانک ایک شخص لوگوں کے درمیان اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پھر کہنے لگا، امام قرآن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ حضرت امام بڑے تحمل مزاج تھے، مگر اس شخص کا سوال سن کر خلاف عادت غضبناک ہو گئے۔ پھر نہایت تند و تیز لہجے میں فرمایا، اس زندیق کو قتل کر ڈالو، خدا کی قسم اس شخص کے کلام سے بڑے فتنے پیدا ہوں گے۔ وہ شخص آپ کا جواب سن کر چلا گیا اور حاضرین بھی اس وقت حضرت امام کے قہر و نفرت میں ڈوبے ہوئے الفاظ کی اہمیت کو نہ سمجھ سکے۔ حضرت امام کی وفات کے 38 سال بعد خلیفہ ہارون الرشید کے آخری دور میں فتنہ خلق قرآن نے سر اٹھایا۔ جب معتصم کے زمانہ خلافت میں معتزلہ کی یہ تحریک اپنے عروج کو پہنچ گئی کہ اہل سنت کی ایک بڑی جماعت مغلوب ہوئی اور حضرت امام احمد بن حنبل نے سخت اذیتیں برداشت کیں، اس وقت ماضی کے جو لوگ زندہ تھے انہیں حضرت امام مالک بہت یاد آئے۔ اس مرد روشن ضمیر نے جو کچھ کہا تھا حرف بحرف پورا ہو کر رہا۔ یہی امام کی وہ فراست نظر تھی جو آپ کو اللہ کی طرف سے بطور خاص عطا کی گئی۔ حضرت امام بڑے اعلیٰ ظرف انسان تھے۔ اعتراف حقیقت میں آپ کو کبھی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن مشہور عالم عبد الرحمن بن قاسم آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ فقہ کے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک موقع پر ابن قاسم نے حضرت امام سے عرض کیا، میں نے اہل مصر سے بڑھ کر مسائل بائی کا ماہر کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ کس طرح؟ حضرت امام نے ابن قاسم کے دعوے کی وجہ پوچھی۔ وہ اس سلسلے میں آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ ابن قاسم نے وضاحت کی۔ حضرت امام نے فرمایا، میں تو خود مسائل باعیہ سے ناواقف ہوں، پھر میری پیروی کر کے اہل مصر ماہر کیسے ہو گئے؟ حضرت امام کا جواب سن کر ابن قاسم حیران رہ گئے۔ حقیقت کا یہ کیسا اعتراف تھا؟ تاریخ تو انہیں بھی عالم دین قرار دیتی ہے جو اپنا علم مسلط کرنے کے لیے دوسروں کے علم کی نفی کرتے ہیں۔ پھر اہل دنیا امام کے اس انداز کو کس نام سے پکاریں گے؟ اگر یہ اعتراف حقیقت ہے تو پھر لوگوں کو بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ امام بلا شبہ اعلیٰ ظرفوں کی فہرست میں نمایاں ترین فرد تھے۔ مشہور محدث عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام مالک کی مجلس درس آراستہ تھی۔ ہم لوگوں نے ایک شخص کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے نقش و نگار اور شکل و صورت سے کسی دوسرے ملک کا باشندہ نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ اجنبی نے اپنی رسم کے مطابق امام کو سلام کیا اور پھر اس طرح عرض حال کرنے لگا، امام میں اہل مغرب میں سے ہوں اور 6 ماہ کی کڑی منزلیں طے کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میری قوم نے ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا تو حضرت امام مالک اجنبی کی باتوں کو بغور سنتے رہے۔ پھر آپ نے بڑی بے باکی کے ساتھ فرمایا، یہ مسئلہ تو ہماری قوم میں کبھی پیش نہیں آیا، اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بزرگوں سے بھی کوئی روایت نہیں سنی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ امام کا جواب سن کر اجنبی سکتے میں آ گیا۔ اس قدر طویل مسافت کے بعد وہ اپنی ناکامی کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر وحشت برسنے لگی۔ پھر وہ بڑے افسردہ لہجے میں کہنے لگا، امام میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ امام نے بڑے سکون اور صبر سے فرمایا، تم اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دینا کہ مالک بن انس تمہارے سوال کا جواب نہیں جانتا۔ یہ سن کر وہ شخص بڑے کرب کے عالم میں اٹھا اور درسگاہ سے نکل کر چلا گیا۔ دوسرے دن وہ اجنبی اس حالت میں دوبارہ آیا کہ اس کا سامان خچر پر لدا ہوا تھا اور وہ اسے کھینچ رہا تھا۔ حضرت امام مالک نے اسے دیکھ کر فرمایا، مہمان، مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں تمہاری خدمت نہیں کر سکا۔ اجنبی نے بڑے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، امام،
مجھ سے کہا گیا تھا کہ روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں، میں اپنی قوم کے سامنے اس ناکام واپسی کا جواز پیش کر دوں گا۔ حضرت امام نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، اپنی قوم سے کہہ دینا کہ مالک بن انس کا علم زیادہ نہیں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔